بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز۔ ایجوکیشنل سائیکالوجی PS5406 کے 3 لیکچر رہ گئے تھے۔ مڈ ٹرم ایگزامز شروع ہو گئے ہیں ورچوئل یونیورسٹی کے، تو اس میں جو لیکچر نمبر 18 ہے اس میں بیہیویئرل اینڈ ادر ویوز آف لرننگ کو ہی کنٹینیو کیا گیا ہے۔ اس کے اندر بندراز کی سوشل لرننگ تھیوری کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سوشل لرننگ تھیوری میں اس نے کس چیز پہ فوکس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دس تھیوری فوکسز آن ویریبلز دیٹ آپریٹ انفلوئنس اینڈ ڈٹرمائن لرننگ، کہ لرننگ کو جو چیزیں آپریٹ کرتی ہیں اور جو چیزیں افیکٹ کرتی ہیں اس کے اوپر انہوں نے فوکس کیا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ جیسے سچ ایز آور بلیفس، سیلف پرسیپشن اینڈ ایکسپیکٹیشن افیکٹ آور لرننگ۔ جس چیز پہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس چیز پہ ہمارا بلیف زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، وہی چیز ہمارے دماغ میں جلدی آتی ہے۔ آگے انہوں نے مختلف لرننگز کے بارے میں بتایا ہے۔ 2 چیزوں کے بارے میں زیادہ فوکس کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے ان ایکٹیو لرننگ۔ ان ایکٹیو لرننگ اس کو کہتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو ایکسپیرینس کے ساتھ سیکھیں، بائی ڈوئنگ اینڈ ایکسپیرینسنگ دا کنسیکوینسز آف یور ایکشنز، یعنی کہ جیسے انہوں نے نیچے اگزامپل بھی دی ہے کہ جب ہم سوئمنگ کرنا سیکھتے ہیں یا بائیسیکل چلانا سیکھتے ہیں، تو اگر ہم اس کے بارے میں پڑھتے رہیں گے تو ہم نہیں سیکھیں گے، انلیس کہ جب تک ہم خود پانی میں نہیں جائیں گے، ہم خود سائیکل پہ نہیں بیٹھیں گے، ہم نہیں سیکھ سکیں گے جب تک ہم کام نہیں کریں گے۔ تو کام کر کے جو سیکھنے کی لرننگ ہوتی ہے اس کو ہم ان ایکٹیو لرننگ کہتے ہیں۔ اور دوسری ہے وائکیریس لرننگ۔ وائکیریس لرننگ میں ہم آبزرویشن کے ساتھ سیکھتے ہیں، کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھ کے سیکھتے ہیں اور اس کے اوپر ہم اٹینشن پے کر کے سیکھتے ہیں، تو یہ وائکیریس لرننگ ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے 4 چیزوں کی 4 ایلیمنٹس ہیں جو وائکیریس لرننگ میں ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے اٹینشن۔ اٹینشن جو ہے وہ آپ کو ویسے پتہ ہے کہ جب ہم کسی چیز پہ فوکس کرتے ہیں اس کو ہم اٹینشن کہتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہم دن میں دیکھتے ہیں اور ان میں سے ہم کچھ چیزوں کے اوپر بھی فوکس کرتے ہیں، وہی چیزیں ہمارے دماغ میں رہتی ہیں۔ اور پھر ہے ریٹینشن۔ ریٹینشن ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھ کے آبزرو کر کے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ بیہیویئر آف اے ماڈل یو ہیو ٹو ریممبر اٹ۔ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو یہ ہوتی ہے ریٹینشن۔ اس کے بعد پروڈکشن۔ پروڈکشن یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس بیہیویئر کو امپلیمنٹ کر کے اس کو پروڈیوس کرتے ہیں، اس کو ہم دوبارہ سے اپلائی کرتے ہیں، تو وہ ہماری زندگی میں پریکٹس ہو جاتا ہے۔ جب پریکٹس میں آ جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پروڈکشن۔ اور پھر لاسٹ والا ہے موٹیویشن۔ موٹیویشن کہتے ہیں کہ جب ہم اس چیز کو پریکٹس کرتے ہیں تو ہمیں اس پریکٹس کرنے سے جیسے بچوں کو ریوارڈ ملتا ہے تو وہ چیز اس کے اندر انکریج ہو جاتی ہے، وہ چیز اس کے اندر موٹیویٹ ہو جاتی ہے۔ جب موٹیویٹ ہو جاتی ہے تو وہ پریکٹس اس کے اندر بار بار آتی ہے۔ جب بار بار آتی ہے تو وہ آسانی سے سیکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سائنٹسٹ، اس کے علاوہ جو ہے یہ ہے کچھ آبزرویشنل لرننگ میں گول سیٹنگ ہے۔ جب ہم کسی چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں گول سیٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہے دا پریسٹیج آف دا رول ماڈل دیٹ از بینگ آبزرو۔ جس چیز کو ہم جس رول ماڈل کو ہم آبزرو کر رہے ہیں اس رول ماڈل کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا۔ اس کے بعد ہے ون سیلف ایفیکیسی، یعنی کہ اپنے آپ کے بارے میں اس کا جو اوپینین ہے۔ اس کے بعد ایک اور سائنٹسٹ ہے بارے زمرمین۔ اس نے کہا کہ سیلف ریگولیشن اور اس کا جو ریلیشن شپ ہے وہ لرننگ کے ساتھ اس نے ایکسپلین کیا۔ اس نے یہ کہا کہ ہاؤ وی ایکٹیویٹ اینڈ سسٹین اوور تھاٹس، بیہیویئر اینڈ ایموشنز اینڈ دیز فیکٹر انفلوئنس اوور لرننگ، کہ جیسے ہم اپنی سوچ کو، اپنے بیہیویئر کو سسٹین کرتے ہیں تو وہی چیز ہماری لرننگ کے اوپر افیکٹ کرتی ہے۔ تو اس کے اندر 4 چیزیں ہیں، ہمارا نالج ہے، ہمارا موٹیویشن لیول ہے،
ہماری ول پاور ہے اور ہمارے فیملی انفلوئنسز ہیں. یہ چار چیزیں ہماری بیسک ایسی ہیں جو ہمارے لیے لرننگ میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں. اس کے بعد ہے جی ڈائریکٹ ٹیچنگ. ڈائریکٹ ٹیچنگ میں یہ ہوتا ہے کہ وین اسٹوڈنٹس آر ٹاٹ ہاؤ ٹو ریگولیٹ دیئر بیہیویئر اینڈ بینیفٹس اینڈ اٹس بینیفٹس اینڈ ایڈوانٹیجز. جب ہم ڈائریکٹلی کسی کو بولتے ہیں کہ آپ اپنے بیہیویئر کو ریگولیٹ کر لیں, چینج کر لیں. اور اس کے بعد آبزرویشن, واچنگ اینڈ امیٹیٹنگ اے رول ماڈل. یہ بڑا افیکٹو ہوتا ہے کہ جب چھوٹے بچے اپنے بڑوں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں کہ جیسے جو بڑا کام کر رہا ہوگا ان کے سامنے وہی چیز وہ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے, تو اس کو کہتے ہیں رول ماڈل یا آبزرویشن, واچنگ اینڈ امیٹیٹنگ. اس کے بعد ہے کیرینگ آن پریکٹسنگ سیلف ریگولیٹڈ بیہیویئر, یعنی کہ جو انہوں نے بیہیویئر اپنے زندگی میں امپلیمنٹ کر لیا ہے اس بیہیویئر کو بار بار وہ کیری آن کرتے رہیں, بار بار ریپیٹ کرتے رہیں, تو وہ ان کے لیے لرننگ بن جائے گا. تو یہ لیکچر نمبر 18 تھا. اس کے بعد لیکچر نمبر 19 ہے, اسی میں ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں. لیکچر نمبر 19 میں نیا ٹاپک سٹارٹ ہوا ہے, کوگنیٹو ویوز آف لرننگ. اس کے اندر اس نے کہا کہ دا ارلی انفارمیشن پروسیسنگ آف میموری یوز دا کمپیوٹر ایز اے ماڈل لائک دا کمپیوٹر اٹ از کنسیڈرڈ ٹو پرفارم فالوئنگ ایکشن, یعنی کہ انسان جو ہے وہ ایک کمپیوٹر کی طرح ایکٹ کرتا ہے. ہیومن مائنڈ جیسے ہمارا دماغ ہے وہ انفارمیشن اپنے اندر پہلے ان پٹ لیتا ہے, جیسے کمپیوٹر کو ہم ان پٹ دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے انفارمیشن, ہولڈنگ انفارمیشن اور سٹوریج. اور سٹور کرنے کے بعد اس کو پھر وہ ریٹریو کرتا ہے. ریٹریو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے, وہاں پہ کام کرتا ہے. اور وہ کام کس کے ذریعے کرتا ہے, وہ کنٹرول پروسیس سی پی یو کے ذریعے کرتا ہے. تو ہمارا جو ہیومن بینگز کا جو کام ہے وہ کس کے ذریعے ہوتا ہے, ہمارا کنٹرول پروسیس کون سا ہے, ہمارا کنٹرول پروسیس برین ہے. اس کے بعد ایٹکنسن اور شفرن ماڈل ہے, یہ بہت امپورٹنٹ تھا. پچھلے سیمسٹر میں سینسری میموری, شارٹ ٹرم میموری اور لانگ ٹرم میموری کی پوری ہسٹری تھی. سینسری میموری, شارٹ ٹرم میموری, لانگ ٹرم میموری کو ایکسپلین یہ بہت آسان ہے. سینسری میموری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جسٹ کسی چیز کو دیکھیں اور وہ ہم اپنی سینسز کو یوز کریں, جس کو سینگ, ہیئرنگ, ٹیسٹنگ, اسمیلنگ اور فیلنگ, اس کو یوز کر کے جب ہم اس کو آبزرو کریں اور ہماری میموری میں وہ چیز آ جائے. فار ایگزامپل ہم اگر پانی کو جیسے ہی محسوس کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ پانی ہے, اور پینے کے بعد ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کڑوا ہے, میٹھا ہے. تو یہ ہماری سینسری میموری ہے. اس کے بعد پرسیپشن ہے. پرسیپشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندازہ لگانا, کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں اس کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں, پرسیپٹ کر لیتے ہیں. تو دیر آر ٹو کائنڈز آف ایکسپلینیشنز انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری. تو فرسٹ از کالڈ فیچر انالیسس, یعنی کہ باٹم اپ, اور دوسری جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹاپ ڈاؤن. باٹم اپ کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو نیچے سے اوپر سٹڈی کرنا, مطلب گیسٹالٹ جس طرح سٹڈی کرتے ہیں, یعنی کہ اس کا چھوٹا سا پارٹ اگر ہمیں نظر آ جائے تو ہمیں پورا اس کا جو بھی اس کی اوریجن ہے پورا ہول ہمیں سمجھ آ جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں باٹم اپ. اور ٹاپ ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی بڑی چیز کو دیکھیں اس کو چھوٹے چھوٹے پرزے بھی ہمیں سمجھ آ جائے, تو یہ ٹاپ ڈاؤن ہوتا ہے. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اٹینشن کے بارے میں بتایا کہ اٹینشن کیا ہوتا ہے, کہ ہم کسی چیز کے بارے میں جب فوکس کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہی لیکچر نمبر 19 تک اٹینشن ہی تھا, یہ چھوٹا سا لیکچر تھا. تو اس کے بعد ہم لاسٹ لیکچر 20 ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں, وہ ہمارا لاسٹ لیکچر ہوگا. اس کے بعد مڈ ٹرم ایگزامز ہیں, مڈ ٹرم ایگزامز کے بعد ہم اسی بک کو کنٹینیو کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.